بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ. یہاں کا بلاگ کچھ اس طرح سے آغاز ہو رہا ہے. یہاں میں روٹیاں ڈال رہی تھی. یہ دوپہر کا وقت ہے اور دوپہر کے وقت میں نے روٹیاں ڈالنی تھی اس طرح سے، کیونکہ دوپہر کے وقت گیس بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر گیس اتنی اچھی آتی ہی نہیں ہے. اور یہ اس طرح سے میں نے یہ گاڑھا گاڑھا سا قورمہ بنا لیا تھا، بادامی قورمہ. بہت ہی مزے کا یہ باداموں والا قورمہ تھا. یہ بہت ہی مزے کا تھا، گاڑھا سا تھا. رات کو میں نے سوچا تھا اسی میں اگر یہ بچ جائے گا تھوڑا سا پانی ملا کے میں ادھر سائڈ میں چاول بنا لوں گی رات میں. تو رات میں روٹی نہیں ڈالوں گی، اس لیے کہ رات میں گیس نہیں آ رہی ہے اور بہت پرابلم ہو رہی ہے، سبھی کو پتہ ہے. اور پھر وہاں پہ میں جب سلنڈر والی اس پہ ہیٹ پہ بناتی ہوں، یعنی گیس پہ بناتی ہوں، تو میرا یہ توا تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں. تو میں نے کہا بس یہیں سے ولاگ لینا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کیسے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کا؟ اس طرح سے یہ میں نے روٹیاں یہاں پہ ڈالنی تھی. یہاں پہ میں نے پیڑے بنا بنا کے رکھ لیے تھے، وہاں پہ میں بیلتی جا رہی تھی اور یہاں لا کے ڈالتی جا رہی تھی. ادھر سلنڈر پہ یہ ہوتا ہے گیس تو مل جاتی ہے اچھی آتی ہوئی، لیکن یہ ہوتا ہے میرا توا خراب ہو جاتا ہے اور میرے پاؤں میں تلوے ایسے ہو جاتے ہیں میرے، دوڑ دوڑ کے ایسا دکھتے ہیں رات میں تلوے جس کی کوئی انتہا نہیں. بہت زیادہ دوڑ لگانی پڑتی ہے، وہاں سے پھر وہاں تک کچن تک کا سفر طے کرنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں. تو میں نے کہا یار توا اور تلوا دونوں بچا لو یار، ورنہ دوڑ دوڑ کے، کیونکہ روٹی لے جانی ہوتی نا وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. تو پہلے تو یہ تھا میں وہیں بیل لیتی تھی، لیکن اب جو ہے یہاں پہ ہاتھ سیٹ ہو گیا تو یہاں پہ ہاتھ سیٹ ہو گیا. وہاں پہ مجبوری کا ہاتھ سیٹ ہے، یہاں پہ اچھا والا ذرا ہاتھ سیٹ ہے. تو یہ بات تھی. اس طرح سے روٹیاں ڈال رہی تھی میں نے. بڑے مزے کا لگتا ہے یہ قورمہ، اور میں نے آپ کو بتایا بھی ہے یہ بادام اور کشمش تھوڑا سا ڈالا ہوا تھا اس میں، اور یہ قورمہ بنایا تھا میں نے. یہ بہت ہی مزے کا قورمہ تھا، بہت ہی مزے کا، بہت ہی مزے کا. اور اس روٹیوں کے ساتھ تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ ڈلیا کا جو روٹی کا انحصار ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے، کھانے کی جو ہماری ہانڈی ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، ورنہ روٹی بعض اوقات رکھی بھی رہ جاتی ہے، اتنا مزہ نہیں آتا. یا تو اچاری گوشت ہو اس کے ساتھ کھانے کے لیے، یا پھر قورمہ ہو کھانے کے لیے، یا پھر کڑھائی ایک دم بالکل بھنی بھنی ہو، تو اس کے ساتھ مزہ آتا ہے ان سب چیزوں کا کھانے کا، چپاتیز کا. تو یہ قورمہ تھا تو میں نے اس کے ساتھ اس وقت چپاتیز ڈال لی تھی. بہت مزہ آیا تھا. یہاں پہ میں کمرے میں آ گئی تھی، نہا لی تھی، صاف ستھری ہو گئی تھی، کافی دیر ہو گئی تھی نہائے ہوئے، تو جوڑا بنا لیا تھا کیونکہ وہ دوپہر کا کھانا تھا. یہ شام کا وقت ہے، ٹھیک ہے. اب میں آئی ہوں بیڈ کی طرف. میں نے صبح تھوڑی سی چادر صحیح کی تھی، لیکن یہ چادر جو ہوتی ہے ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں لیٹتے ہیں اس پر، کیونکہ ہمارا بیڈ روم ہے یہ، تو یہ چادر تھوڑی اٹھل پٹھل ہو جاتی ہے، اٹھتی بیٹھتی رہتی ہے یعنی کہ. تو میں نے کہا چلو اب میں صحیح کرنے جا رہی ہوں تو میں ایک فلما لیتی ہوں اس کو، ایک سین فلما لیتی ہوں، آ جائے گا، شوٹنگ لے لیتی ہوں جس کو کہتے ہیں. تو میں نے آپ ہی کے سامنے سارا سامان جو تھا وہ کرنا شروع کر دیا سیٹنگ کا. میں نے کہا میں ذرا کر لوں یہ کام بھی، اور آپ سے باتیں بھی ہوتی رہیں گی اور کام بھی ہو جائے گا. بس آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے. مجھے اچھا لگتا ہے آپ سے باتیں کرنا، اور آپ سے دلی باتیں کر کے مجھے بہت سکون ملتا ہے، کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں نا، اتنا کوئی باتیں کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی. تو آپ ہی لوگ میرے دوست ہیں، آپ ہی لوگ میری فیملی کا حصہ بن چکے ہیں. اب میرے دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کے لیے اتنی دعائیں نکلتی ہیں. میں نماز جب بھی پڑھتی ہوں تو آپ لوگوں کے لیے اتنی پیار بھرے انداز میں دعائیں کرتی ہوں نماز میں. اپنی سبسکرائبروں کے لیے ضرور دعائیں کرتی ہوں میں، کہ اللہ جس کی بھی جو بھی پریشانیوں ختم کر دے، اور سب خوشحال رہیں، خوب خوش رہیں، پھولے پلیں، ناچیں گائیں، عیش کریں. اور اتنی ساری دعائیں دیتی ہوں میں. اتنا اچھا لگتا ہے مجھے، میرا بھی دل لگتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی اور کے لیے نماز میں دعا کرو تو اپنی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو میرا یہ بھی کام ہو جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے میں دعائیں بھی کرتی ہوں. تو مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ چلو میرے ساتھ میرے سبسکرائبر دوست ہیں جو کہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں نیچے کمنٹ میں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں ویڈیو ڈالتی ہوں اور آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. تو اچھا، آپ لوگوں نے کہا تھا اپنی کیئر کرا کریں، تو جو ٹائم مل جاتا ہے تو میں کیئر میں نا تھوڑا سا سامان رکھی ہوں، میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی.
تو میں بتاتی ہوں میں کس طرح سے کیئر کر لیتی ہوں. اب دوبارہ سے شروع کیا ہے. آپ نے کہا آپ خود کو بھی ٹائم دیں, ایسا نہ کریں. ہاں یار میرے ہاتھ بھی عجیب سے ہوتے جا رہے تھے کام کر کر کے. ایک تو مجھے لگتا ہے لیمن میکس سے نا ہاتھ بڑے عجیب ہو جاتے ہیں کام کر کر کے کام کر کر کے. لیکن آپ نے صحیح کہا, آپ اپنی کیئر کریں. مجھے اچھا لگتا ہے, بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ آپ لوگ اتنا اچھا کہتے ہیں کہ آپ اپنی کیئر کیا کریں. کون کسی کا خیال رکھتا ہے یار آج کل. لیکن بعض وقت اچھے دوست مل جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہاں نہیں ملے تو وہاں مل جاتے ہیں, وہاں نہیں ملے یہاں مل جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں اگر نصیب میں اچھا دوست لکھا ہوا ہوتا ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. اور میں نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں, میرا اللہ جانتا ہے, اگر کسی رشتے کو مقدس مانا ہے تو وہ دوستی کا رشتہ ہے. اور کسی چیز کو اتنا اہمیت کبھی دی ہی نہیں میں نے. دوستی کا رشتہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. اور لوگ پتہ نہیں کیوں دوستی کے رشتے سے دور بھاگتے ہیں, کہتے ہیں نہیں دوستی تو دوستی, کوئی نہیں دوستی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ دوستی کے رشتے کو بس ایسے ہی لیتے ہیں, لیکن میں دوستی کے رشتے کو دل میں جگہ دیتی ہوں, بہت دل میں جگہ دیتی ہوں میں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا ساتھ. یہ کوئی سامان نیچے بھی گر جاتا ہے, وہ بھی اٹھانا ہی پڑتا ہے. اچھا, کسی نے مجھ سے بولا تھا کہ آپ نے لہسن کا ڈبہ کھولا, لہسن پیسٹ اور ادرک پیسٹ کا ڈبہ کھولا تو آپ کی کلائی مڑ گئی. ایسا کیسے یار؟ وہ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہے, میرے ساتھ کلائی مڑ جاتی ہے ایک دم. کوئی چیز میں زور لگا کے اگر میں کھولوں تو میری کلائی پتہ نہیں کیسی ہے, نازک سی تو نہیں لگتی. اچھی خاصی موٹی تگڑی عورت ہوں ماشاء اللہ سے میں, لیکن یار وہ کلائی جس کو کلائی کہتے ہیں, کڑھائی نکل گیا منہ سے, کلائی پتہ نہیں کیسے مڑ جاتی ہے. بعض اوقات علی کے ساتھ بھی کشتی کرتی ہوں نا, مذاق مذاق میں ہم لوگ کشتی ہوتی ہے میاں بیوی کی جو, تو اس میں بھی میں علی سے کہا علی کلائی چھوڑو میری مڑ جائے گی, علی ٹوٹ جائے گی چھوڑو. تو علی کہتے ہیں ہاں یار ابھی یار تیری تو کلائی لال ہو گئی, اس طرح ہو گئی تیری تو. میں نے کہا ہاں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. برتن زیادہ دھو دو کہ شاید ہو جاتا ہے اس طرح. مجھے تو لگتا ہے برتن جو لوگ زیادہ دھوتے ہیں نا ان کی کلائیاں اس طرح ہو جاتی ہیں کہ بس وہ پتیلی پر ہی موو کرتی ہیں اور کہیں نہیں, یا پھر ہینڈل کفگیر کا پکڑ کے چلاتی رہتی ہیں. یا تو میں پتیلی کا ہینڈل زیادہ چلاتی ہوں, کفگیر زیادہ گھماتی ہوں اور برتن زیادہ دھوتی ہوں, اس لیے کلائی ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی چیز میں زور لگانے پر پیچھے ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو جواب دے دیا پورے انداز میں. اچھا ہاں, ایک سوال مجھ سے آیا تھا بڑے پیار سے کہ ہاتھوں پہ مہندی بھی لگا سکتے ہیں, ناخنوں پر اچھی آ جاتی ہے. ہاں یار مہندی بھی بہت اچھی آ جاتی ہے. میرے پاس مہندی کون مہندی ہوتی ہے نا وہ پڑی ہوتی ہے, میں تو کون مہندی بھی لگا لیتی ہوں, بہت اچھی آ جاتی ہے کون مہندی. پھر رات ہو گئی تھی, اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھی ہوں, تھوڑا سا سکون لیا, پھر رات ہو گئی تھی, چاول چڑھا دیے میں یہاں ہی میں نے چاول چڑھا دیے. میرے پاس کوفتے پڑے ہوئے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرے پاس کوفتے پڑے ہوئے تھے تھوڑے سے, یاد آئے؟ اس کے 4 پیس بنائے, ڈالا اس میں, اور چکن کی بوٹیاں بھی پڑی ہوئی تھیں وہ ڈالا, تلا ہوا پیاز ڈالا ہے, بگار بنایا ہے, تھوڑا سا پلاؤ مسالہ ڈالا اس میں, اور یار اس طرح سے تیار ہو گئے. یعنی اس میں کوفتہ بھی پڑا ہوا ہے اور 4 ٹکڑے کر کے, اور اس میں چکن کی رانیں بھی پڑی ہوئی ہیں اور چکن کی بوٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. میرے پاس یہ 2-3 پلیٹ کے قریب سالن پڑا ہوا تھا, یعنی کہ یہ والا, اس میں پلاؤ مسالہ ڈال کے, تلا ہوا پیاز ڈال کے میں نے لیفٹ اوور کا یہ چاول بنا لیے تھے رات کے ٹائم. وہ تو دوپہر کا کھانا ہو گیا تھا ماشاء اللہ سے, اور یہ بچا میرا صبح کا. اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تاکہ گریوی بن جائے تو ہم چاولوں میں ڈال کے کھا لیں گے. یہ میں نے اس طرح سے کر لیا تھا کام. کیسا لگا؟ اچھا لگا نا؟ لیفٹ اوور فوڈ کا یہ بنا لیا. لیفٹ اوور فوڈ تو نہیں تھا, وہ لیفٹ اوور فوڈ تھا چاولوں والا, اس کے میں کوفتے بھی تھے اور چکن کی بوٹیاں بھی تھیں, تو بہت سارا کھانا ہو گیا تھا. اچھا, مجھ سے کہا گیا تھا کہ نائٹ اسکن جو کیئر کرتی ہیں کیا کرتی ہیں نائٹ کی, بتا رہی ہوں. اس وقت نائٹ کریم تو یوز نہیں کر رہی ہوں, لیکن جو میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ میں نے ڈالی ہیں کریمیں وہ سب سے بیسٹ ہیں. اس میں کی کوئی ایک کریم بھی چوز کر لو گی تو رنگت گوری ہو جائے گی انسانوں والی, ٹھیک ہے, اچھی والی. یہ نہیں ہوگا کہ کالی رنگت ہے تو ایک دم چٹی چوکی وائٹ ہو جائے. میں جھوٹ نہیں بولتی زبان سے اپنی, کیونکہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں جو بڑا جھوٹ کا اختیار کر لیتے ہیں. کسی کو جھوٹی امید دینا سخت ترین گناہ ہے. اس سے بڑھ کے یہ کہ اس کو منہ پہ بتا دو, ٹھیک ہے. ہاں یہ ہوگا اگر سانولا کلر ہوگا تو گندمی کی طرف جائے گا, گندمی رنگ فیئر کی طرف جائے گا, فیئر رنگ تھوڑا سا گورا گورا دکھے گا جب تک کیئر کرو گی, جب تک کریمیں لگاؤ گی, ٹھیک ہے. میں نے پورا بہنوں کی طرح تمہیں بتایا, میں جھوٹ نہیں بولوں گی, چھوٹا چھوٹا گناہ بھی نہیں کماؤں گی. دیکھو سب سے پہلے میں نے اسٹفس کا یہ لگانا ہوتا ہے, چہرے کو تھوڑا سا پانی سے تر کر لیا, روٹی پکا کے, کھانا وانا پکا کے, اس کے بعد نہیں جانا کچن میں تھوڑی دیر تک, تقریباً 2 گھنٹے تک. اس کے بعد جب ویٹ ہو گیا چہرہ تو اس کے بعد اسٹفس کا یہ ہلکا سا لگایا, روز نہیں لگانا, ہفتے میں 1 دفعہ لگانا یا پھر ہفتے میں 2 دفعہ لگا لینا. یہ لگایا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے دھو لیا,
کوئی بھی فیس واش ہو، میں پونڈس کا یوز کرتی ہوں، بریڈ بیوٹی، تم لوگ کوئی سا بھی یوز کر لینا، جو تمہیں یوز کرتے ہو نا وہی یوز کرنا. بار بار ہر ایک کے کہنے پہ فیس واش مت بدلا کرو. اسکن اپنی ہوتی ہے، وہ اس کی اسکن اس کے مطابق ہے، تمہاری اسکن تمہارے مطابق ہوگی. تو اپنا فیس واش پھینک نہیں دیا کرو دوسروں کا دیکھ کر، وہ استعمال کیا کرو، پھر نیا لے آیا کرو بے شک. اور تھوڑا سا اس میں بچا کے رکھا کرو کہ اگر وہ سوٹ نہیں کر رہا تو ہم دوبارہ اس پہ ہی آ جائیں، اسکن کو لاوارثوں کی طرح نہ چھوڑیں. ایک بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اپنی یہ بڑی بہنیں بھی نہیں بتائیں گی، گھر کا کوئی فرد بھی نہیں بتائے گا. ایک بات میں بتا دوں، یہ صرف میں بتاتی ہوں، جگر کھول کے، دل کھول کے، بہت محبت سے بات کرتی ہوں. میں دل میں کسی کے لیے برائی رکھ کے بات نہیں کرتی. پھر رات کو یہ لوشن لگا لیا، برتن ورتن دھوتے ہیں نا، ہاتھوں پہ لوشن ضرورت ہوتا ہے، میں نے چھوڑ دیا تھا، اب میں آپ لوگوں کے کہنے پہ دوبارہ لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ نائٹ کریم لگا لی ہو جو بیچ میں پڑی ہوئی ہے پونڈس کی.